الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرسلت الأذان ترتع قد خلت في الصف فلم ينكر ذلك علي باب متى يصح سماع الصغير۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت باب باندھا ہے کہ کس عمر کا بچہ حدیث بیان کرے تو اس کا بیان کرنا تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا جھگڑا ہے، خصوصاً ہمارے اس برصغیر میں۔ برصغیر میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بندے کی داڑھی کے بال سفید نہ ہونے لگ جائیں اس وقت تک نہ اس کا سننا جائز ہے نہ سنانا جائز ہے۔ جب اس کے اپنے کان گولے ہو جائیں، خود اونچا سننا شروع کر دے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کا سننا جائز ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک دن گدی پر سوار ہو کر آیا اس حالت میں کہ میں بالغ ہونے کے قریب تھا، یعنی بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منام میں کوئی دیوار سامنے ہونے کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا اور چلنے لگی اور میں صف میں داخل ہو گیا تو مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی اعتراض نہ کرنا اور اس روایت کو احادیث میں شامل بھی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ سمجھدار ہو جائے، بالغ اگرچہ نہ بھی ہو تو اس کا سننا جو ہے یا سنانا وہ قابل قبول سمجھا جائے گا۔ تو بعض علماء کرام نے عبداللہ بن احمد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ عمر کم از کم 15 سال ہونی چاہیے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 15 سال کی عمر میں نہیں پہنچے تھے۔ تو اس متعلق انہوں نے دلیل دی ہے کہ اگر وہ 15 سال کے ہوتے تو رسول اللہ انہیں غزوہ احد میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 15 سال کے نہیں تھے، لہذا بعض علماء کہتے ہیں کہ 15 سال تک کی عمر ہو تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ 15 سال کے کم عمر بچے کا بھی سننا اور بیان کرنا جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن عمر کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 15 سال سے چھوٹے تھے، لہذا 15 سال سے چھوٹا بچہ بھی بیان کر سکتا ہے، تو اس کی بات کو معتبر سمجھا جائے گا۔ دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ذکر کی ہے اس میں بھی یہی بات ہے۔ محمود بن ربی یہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی سمجھی جو آپ نے ایک ڈول سے میرے چہرے پر پھینکی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی تو وہ پانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برتن میں اسے ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو امام ہے مسجد کا اسے چاہیے کہ وہ گاہے بگاہے اپنے نمازیوں کے گھر میں چکر لگائے اور ان کی خیر خبر معلوم کرے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے وہ ان کے ساتھ معاملات میں تعاون کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے گھر میں جاتے اور جا کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے، ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے۔ اور یہی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے دی ہے کہ وہ بچہ جو محمود بن ربی تھے وہ ابھی 5 سال کی عمر کے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں 5 سال سے چھوٹا تھا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پہ کلی کا وہ پانی پھینکا، تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ 5 سال کے بچے کا بیان کرنا، وہ سمجھدار تھا، اگر بچہ 5 سال کا سمجھدار ہو جائے، وہ منو ان جو اس کے سامنے بیان کیا جائے، اگر وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، یاد کر سکتا ہے، تو اس کا بیان کرنا قابل قبول سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ صف بندی کے متعلق، دیکھیں جی بڑی سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من قطع صفا قطعہ اللہ، جس بندے نے صف توڑی اللہ اسے توڑ دے، ومن واصل صفا واصلہ اللہ، اور جو صف کے ملانے کا سبب بنا اللہ تعالیٰ اسے ملا دے۔ تو یہ بہت بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے کہ وہ جو ہے اپنا آتا ہے صف توڑ دیتا ہے، تو صف توڑنے سے بچنا چاہیے، صف کو ملانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مل جانے میں یہ خیر ہے، اور وہ ملنا آقا کریم علیہ السلام کی فرامین کے مطابق محبت کا سبب ہے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے، صف کی درستگی یہ نماز کا حصہ ہے، اس کی طرف ہمیں خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔